قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العبد اذا سبقت من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی مالہ او فی ولدہ او فی جسدہ ثم صبره حتى يبلغه التي منزله التي سبقت او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں درجات رکھے ہیں، کچھ چیزیں اختیاری اور کچھ چیزیں غیر اختیاری۔ جو درجات غیر اختیاری ہیں وہ آپ کے اور میرے علم میں ہیں۔ نبوت غیر اختیاری ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نبی کہاں اور کس کو بنانا ہے اور کہاں بھیجنا ہے۔ صحابیت غیر اختیاری ہے، کوئی آدمی اپنی منشا اور مرضی کے ساتھ صحابی نہیں بن سکتا، اللہ نے چند لوگوں کو چنا اور اللہ نے ان کو مرتبہ صحابیت عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ ینظر الی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اور انبیاء کے بعد جن کے دل کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، اللہ نے ان سب لوگوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لیا، اور یہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جب امتحان ہوتا ہے تو بسا اوقات کمزور لوگ بھی اچھے نمبر لے جاتے ہیں، کیونکہ امتحان لینے والا اگر وہ ریٹن میں ہے تو امتحان کا پیپر بنانے والا، اگر وہ زبانی امتحان دینا ہے تو سننے والا، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس بچے کو کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے نہیں آتا۔ بسا اوقات ایک بچے نے 10 جگہ سے تیاری کی اور 90 جگہ چھوڑ دی، پوچھنے والے نے وہاں سے پوچھا جہاں سے اس کو آتا تھا، تو وہ اکثریتی طور پہ اس کو نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ پوچھنے والے کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ بچہ جس کو زیادہ جگہ سے نہیں آتا تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور نہ صرف کامیاب ہو گیا بلکہ وہ پوزیشن کی صورت اس کی سامنے آ گئی۔ لیکن بھائی یہ کائنات کا سب سے مشکل امتحان ہے کہ مالک کائنات تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھید جاننے والی ذات ہے۔ جب وہ صحابہ کے دلوں کا امتحان لے رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور صحابہ کے دلوں کے بارے میں پرکھ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کائنات میں سب سے مشکل امتحان صحابہ کا ہوا، اور اللہ نے ان کا نتیجہ تمام تر صحابہ کے لیے بیان کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی جگہ بیان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کسی جگہ بیان کیا اولئک هم الفائزون۔ یہ کامیابیوں کی سند اللہ کی طرف سے تمام جماعت صحابہ کے لیے جاری کر دی گئی۔ تو کچھ انسانی درجات غیر اختیاری ہیں اور کچھ اختیاری ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام جمعۃ المبارک پہ ہمارے بڑے بھائی مولانا معاویہ اعظم طارق کا بیان ہونا ہے، اور اس سے پہلے مجھے کہا گیا ہماری تائی جان مرحومہ مغفورہ جو صبر و صداقت کی پیکر تھیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورت زندگی گزاری، اور ہم سب کے لیے وہ بڑی مثالی زندگی تھی۔ میں یہ جملہ ان کی وفات کے وقت سے کہہ رہا ہوں کہ ان سے ہمیں ماں کی خوشبو بھی آتی تھی اور شہداء کی خوشبو بھی آتی تھی۔ آسان نہیں ہے 2 جوان بیٹوں کا جنازہ دیکھنا، آسان نہیں ہے معمولات کے پابند اور معاملات کے صاف اپنے شوہر کا جنازہ دیکھنا، اور اس کے باوجود بھی استقامت اور صبر کے ساتھ کھڑے رہنا، اور ساری زندگی اس طرح گزارنا کہ خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک بہترین مشعل راہ ہو، معمولات کی بے حد پابند، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی،
علماء اور دیندار لوگوں کی خدمت کرنے والی، جب بھی تبلیغی جماعت آ جائے تو تبلیغی جماعت کا اکرام کرنے والی، اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی عمر کے خاندان کے تمام بچوں کی اچھی اور بہترین تربیت کی فکر کرنے والی، صلہ رحمی اور لوگوں کے درمیان صلح کو قائم رکھنے والی، یہ تمام صفات اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اب ظاہر ہے ایک ایسا بہرحال گیپ تھا جو ہمارے تایا جی شہید اور ہماری تائی کے درمیان میں بنا رہنا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے دونوں بیٹے اور ان کے شوہر مرتبہ شہادت پہ فائز ہیں، اور یہ بہرحال اسباب کے درجے میں اس کی کوئی شکل معلوم نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک سبیل پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، میں نے شہید کس کو سمجھتے ہو، کون ہے تمہاری نظر میں جو شہید ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے، وہ شہید ہے۔ حضور نے فرمایا اذن شہداء امتی لقلیل، پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی ایک فہرست اس وقت بیان کی، اور مختلف مقامات پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ یہ لوگ اس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ شہداء کی صف میں شامل ہوں گے اور قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا من مات مریضا مات شہیدا، جو مرض کاٹتے کاٹتے دنیا سے چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ شہادت نصیب فرما دیتا ہے۔ ہماری تائی جان محترمہ کافی عرصہ سے علیل تھیں، بیمار تھیں، اور اسی بیماری کے تسلسل میں ہی وہ دنیا سے گئی ہیں۔ تو یقینی طور پہ میں یہ بات درخواست کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، پنجاب میں تو بہت ہے، یہاں کا زیادہ علم نہیں ہے، کہ وہاں جو آدمی مرض کاٹ کاٹ کے دنیا سے جائے نا، اس کے بارے میں طرح طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں۔ میں نے خود ایک آدمی سے سنا، اس کی والدہ کافی زیادہ بیمار اور علیل ہو کے دنیا سے گئیں، کافی وقت بیمار رہیں، تو ان کا بیٹا پاؤں سے معذور ہے، اور وہ وہاں قبرستان کے کونے میں بیٹھ کے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ پتہ نہیں میری ماں دیاں کیڑیاں کیتیاں سامنے آئیاں۔ یہ بڑا خطرناک جملہ تھا میرے لیے، یعنی پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سارا عذاب کا ایک پہلو ہے۔ بھائی اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیجئے، اور اس بات کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان کے لیے بیماری کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں ہوتی۔ پھر سن لیں، ایک مسلمان کے لیے کبھی بھی بیماری اللہ کا عذاب نہیں ہوتی۔ پھر سن لیں، ایک مسلمان کے لیے بیماری اور مرض کبھی بھی اللہ کا عذاب بولیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے احادیث کے دلائل تو بے شمار ہیں، لیکن ایک اس میں بنیادی بات اور سمجھیں۔ آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز میں عذاب کا کروڑواں پہلو بھی ہو، کروڑواں پہلو بھی، وہ چیز ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی، بولو بھائی، قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اگر بیماری میں کروڑواں پہلو بھی عذاب کا ہوتا تو کبھی بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، یہ ایک لازمی بات ہے۔